बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जा होता है, यानी जब इसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर इसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नज़र तक इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं। वो इसके सर के पास बैठकर कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से इसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत इसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते इसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि इसे फौरन इसके कफन और इस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर इसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो इसकी दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो इसे आसमानी दुनिया तक ले पहुंचते हैं और इसके लिए दरवाजे खोलने की इजाज़त तलब करते हैं। तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं इसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर इंसान के मुकर्रर फरिश्ते अगले आसमान तक इसे प्रोटोकॉल देते हुए इस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि इसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल इल्लीयीन में लिख दो। इल्लीयीन और सिज्जीन ये दो मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो हैं इल्लीयीन में इनका नामा अमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सिज्जीन में लिखा जाता है। और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। फिर इसकी रूह इसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है। फिर 2 फरिश्ते इसके पास इसकी कब्र में आते हैं, इससे बिठाकर पूछते हैं, पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, मन रब्बो का? वो कहता है, रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है, माँ दीनों का? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में माबूस किए गए वो कौन है? वो कहता है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब वो जब 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल इससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं इस किताब पर ईमान लाया और मैंने इसके हक होने की तस्दीक की। अल्लाह की किताब पढ़ी होगी तो तस्दीक करेगा। फिर आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। इसको जन्नत की हवाएं और खुशबू भी आएगी और वो इंतज़ार करेगा। वहाँ हद्दे नज़र तक इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स इसके पास कब्र में आएगा और कहेगा, इस चीज़ से खुश हो जा जो चीज़ तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ए शख्स, तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा अमल साले हूँ, यानी नेक अमाल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में इसके कब्र में आ जाएंगे। तो फिर वो शख्स कहेगा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊं। जब काफिर और मुजरिम शख्स दुनिया से जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्याह चेहरों वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और हद्दे नज़र फासले तक इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत से खींचा जाता है। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते इसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहाँ नहीं रहने देते,
حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بھرے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت کہتی ہے کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مابوس کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آ کر کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ جب مجرموں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری قبروں سے باہر کس نے نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے۔ وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس۔ تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو پہلے سے ہی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص ہوتے ہیں، ان کی روحیں وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل،
وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے سو جا، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا، اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کبھی سبزہ نہ اگائے گی۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ ساتھیوں نے پوچھا جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ سیدنا عثمان اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ بہترین دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔